بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فوج میں کیا چل رہا ہے؟ رات گئے GHQ سے بڑی خبر دے دی گئی۔ جنرل عاصم منیر اینڈ ٹیم نے 14 طبق روشن کر دیے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے متعلق بات کرتے ہیں، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جتنے بھی ان پہ کیسز تھے سب کیسوں میں ان کو 17 مئی تک جو ہے ضمانت دے دی گئی ہے۔ اب ضمانت تو دے دی گئی، اس کے باوجود تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے کمرہ نمبر 3 میں بند رکھا گیا، کڈنیپ رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کو یہ دھمکی الٹیمیٹم دینا پڑا 10 بجے کے قریب کہ اگر آپ نے مجھے 15 منٹ کے اندر اندر یہاں سے جانے کی اجازت نہ دی تو میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ پیغام ویڈیو پیغام بھیجوں گا کہ احتجاج کے لیے نکلیں، انہوں نے مجھے کڈنیپ کر کے رکھا ہے۔ ایسا کہنا ہی تھا تو ناظرین اکرام، جو IG اسلام آباد پولیس ہیں وہ خان صاحب کے پاس پہنچے، ملاقات کی اور ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر ٹول پلازا تک لے کر آئے، جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی ذاتی اور سیکیورٹی جو ان کی ہے وہ وہاں پہ موجود تھی۔ ان کے ساتھ وہ بیٹھے اور دوبارہ زمان پارک کی طرف اپنے گھر لاہور کی جانب سفر شروع کیا، اور کم و بیش 3-3:30 بجے کے قریب وہ زمان پارک لاہور میں اپنے گھر پہنچے۔ تو ناظرین اکرام، راستے میں انہوں نے یہ ویڈیو بیان بھی جاری کیا کہ مجھے انہوں نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا، بار بار مجھے یہ بتایا جا رہا تھا سیکیورٹی کی پرابلم ہے، کلیئرنس نہیں ہے، لیکن جب میں نے ان کو یہ دھمکی دی کہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینے لگا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہاں تک کہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دیا تھا، لیکن انٹرنیٹ سروس جو تھی وہ بند تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکا۔ تو خان صاحب نے خود ویڈیو پیغام میں یہ جب گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے 15 منٹ کے اندر اندر مجھے جاننے کی اجازت نہ دی تو میں اپنی قوم کو یہ پیغام دے دوں گا کہ احتجاج کے لیے نکلیں، مجھے ان لوگوں نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بدنیتی تھی IG اسلام آباد کی، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ ناظرین اکرام، اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے خان صاحب کو روکے کیوں رکھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ وہ چاہتی نہیں تھی گورنمنٹ جو امپورٹڈ حکومت ہے کہ خان صاحب ہمارے شکنجے سے تو نکل گئے ہیں تو اب یہ زمان پارک نہ جائیں، جتنا ان کو دیر یعنی ان سے کروائی جا سکتی ہے اتنی کروائی جائے، ان کو انتظار کروایا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو سری نگر ہائی وے پہ لوگوں کا جمع غفیر تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، اس میں خان صاحب نے اپنا خطاب کرنا تھا، اس خطاب کو روکنے کے لیے انہوں نے دیر کی، لیٹ کی کہ خان صاحب وہ خطاب نہ کر سکیں۔ یہ 2 وجوہات تھیں ناظرین اکرام۔ اب ناظرین اکرام، خان صاحب جب آئے راستے میں تو رات کا سماں تھا، اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم نے ہر جگہ پہ خان صاحب کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا، نعرے لگائے، خان صاحب زندہ باد، II PTI، وزیر اعظم عمران خان وغیرہ وغیرہ۔ جہاں پہ بھی گئے، جب لاہور میں پہنچے تو ٹھوکر نیاز بیگ میں ناظرین اکرام لوگوں کا جمع غفیر وہاں موجود تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جنہوں نے آتش بازی بھی کی اور پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ منو من خان صاحب پہ نچھاور کیں۔ اور جب زمان پارک میں پہنچے ناظرین اکرام، وہاں بھی لوگوں کا جو استقبال کرنے کا طریقہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔
اتنی زیادہ تعداد میں لاہور زمان پارک میں خان صاحب کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے اور اپنے لیڈر کو دیکھ کر خوشی سے جھومتے رہے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ ناظرین کرام، خان صاحب تو زمان پارک میں پہنچ گئے، ان کو رہائی مل گئی، 2 ہفتوں کی ضمانت بھی مل گئی، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ کبے نو لت سیدھی راس آ گئی، کوئی کبا تھا اس کو کسی نے لات مار دی ناظرین کرام تو اس کا کب سیدھا ہو گیا، یا بھی میں کہتے ہیں کبے نو لت راس آ گئی۔ تو انہوں نے خان صاحب کو اریسٹ کیا، تو خان صاحب کے تو یہ سارے حق میں معاملات چلے گئے، جو روزانہ دوسرے دن کبھی لاہور کبھی اسلام آباد پیشیاں بھگتے تھے، اب ان سے بھی جان چھٹی، ضمانت بھی مل گئی، اور ساتھ ہی جنہوں نے اس امپورٹڈ حکومت نے ان سے سیکیورٹی چھین رکھی تھی، فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم سے مل گئی ہے خان صاحب کو۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب دھواں نکلتا دکھائی دے رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر سے، دھواں جل کے دھواں نکل رہا ہے۔ پی ڈی ایم نے اجلاس بٹھایا، فضل الرحمان کی قیادت میں فیصلہ کیا ہوا کہ سوموار کے دن ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کریں گے۔ کس بات کا کہ یہ سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، ہم یہ فیصلے نہیں مانتے۔ بھائی آپ لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم فیصلہ کوئی بھی نہیں مانیں گے، جس کے خلاف آپ آئے دن کوئی نہ کوئی قوانین منظور کرتے جا رہے ہیں، آئین شکنی کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے کون سا یہ نئی بات کہہ دی ہے کہ ہم ایسے فیصلے نہیں مانتے۔ تو ناظرین اکرام، مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، جس شخص کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا، کرپٹ چور کو، اس کو آپ نے شاہی مہمان بنا کر رکھا، سیکیورٹی دی، اس کی خدمت توازو کی، تو اس پر عوامی رد عمل آئے گا۔ یہ ناظرین کرام بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ اس سے قبل مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی دھمکی دی ہے کہ آپ کے گھروں کو جلا دیں گے لوگ۔ تو ناظرین اکرام، اب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر 15 مئی کو سوموار کے دن ہم جو ہے وہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ناظرین اکرام وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو پنجاب میں صوبائی الیکشن کی تاریخ دے رکھی ہے، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس پہ ناظرین اکرام 15 مئی کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ وہ ایک دن سوموار کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک جانب تو یہ اس کیس کی سماعت ہو رہی ہوگی، اور بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پی ڈی ایم کا احتجاج جاری ہوگا، جج صاحبان کے خلاف جو ہے وہ تقریریں کی جا رہی ہوں گی، دوسری جانب کیس کی سماعت کی جا رہی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ مقابلہ بڑا ٹف ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے ہی کہ اس میں توہین عدالت ان پہ لگنی ہے، 100% لگنی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو بیان تھا گھر جلانے والا، اس پہ درخواست دائر کر دی گئی ہے توہین عدالت کی، تو ان سب پہ بھی ناظرین اکرام توہین عدالت لگے گی۔ یہ عدلیہ کا آزاد ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے جو خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں، سیکیورٹی فول پروف سیکیورٹی دی گئی ہے، عدلیہ کی آزادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں کہ پاک فوج میں کیا چل رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو پاک فوج کے ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ آرمی چیف اور عسکری قیادت جمہوریت کے ساتھ ہے، اور آرمی چیف کی قیادت میں پاک فوج متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود پاک فوج متحد ہے اور متحد رہے گی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مارشل لا کا پاکستان میں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مارشل لا کا پاکستان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانی قوم کے لیے، کیونکہ ناظرین اکرام، یہ امپورٹڈ حکومت اس طرح کا ماحول بنانا چاہتی تھی، یا یہ بنا کر دکھانا چاہتی تھی پاکستانی قوم کو کہ مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے گا، یا ایمرجنسی لگا دینے کی انہوں نے کوشش جو تھی وہ کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ناظرین اکرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں
جس طرح خان صاحب 2-3 دن پہلے انہوں نے اجلاس بٹھایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو جب گرفتار کیا گیا لوگوں کا رد عمل شدید آیا تو اس پہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کابینہ کا اجلاس بٹھایا اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو میں نے ویلاگ میں میری طرح اور بھی بے شمار اینکرز نے یہ خبریں دی تھیں کہ اس میں اختلافات سامنے آئے تھے، کچھ وزراء نے اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ اب دوبارہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے اس میں بھی ناظرین کرام جو انہوں نے پی ڈی ایم کا اجلاس بٹھایا اس میں بھی کافی جو وزراء ہیں انہوں نے اس پہ ان کی حمایت نہیں کی۔ یہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ وہ اس میں بھی اختلافات کھل کر دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں، سوموار کے دن کا انتظار کریں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو جو ہو رہا ہے ملک میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ عوام ہے، عمران خان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں، دوسری جانب پی ڈی ایم ہے جس کے ساتھ نہ ہی عوام ہے اور نہ ہی عوام کی دعائیں ہیں۔ باقی دیکھیں، آج تک کے لیے ناظرین اکرام اتنا ہی۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔